عید آنے والی ہے۔ آخری چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جہاں اپنے بچوں کے لیے خریداری کرنا، جہاں اپنی بچوں کی عید کی خریداری کرنا، جہاں اپنے بچوں کے کپڑوں کا خیال کرنا، جہاں اپنے بچوں کی عید کے جوتے کا خیال کرنا، جہاں اپنے بچوں کے عید کے کپڑے خریدنا، اپنے بچوں کے عید کے جوتے خریدنا، وہاں اگر آپ کو کوئی ہمسایہ غریب ہے تو اس کے کہنے کے علاوہ اگر وہ اپنے بچے کی عمر کا ہے تو اس کے بھی ساتھ میں جوتے خرید لینا، اس کا بھی ساتھ میں کپڑوں کا سوٹ خرید لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم اگر اس یتیم بچے کو، کسی غریب بچے کو، کسی بے سہارا بچے کو اگر اپنے بچے کے برابر تو کپڑے پہنا دے گا، اپنے بچے کے برابر تو جوتا پہنا دے گا، تو اس کی جو خوشی کی انتہا ہوگی، جو خوشی کے ساتھ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، اللہ پاک تیری دنیا کی خوشیاں بھی دوبالا کر دے گا، اللہ تیری آخرت کی خوشیاں بھی بڑھا دے گا۔ اور اگر تو نے اپنے صرف بچے کا خیال کیا، اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ دلایا، اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ جوتا دلایا، اگر تیرے پاس اور فرصت نہیں ہے، پھر اپنے بیٹے کی اس خوشی کو ذرا چھپانا، اپنے اس بیٹے کی خوشی کو ظاہر نہ کرنے دینا، اپنے اس بیٹے کی خوشی کو عیاں نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تیرا بیٹا کپڑے پہن کر، جوتا پہن کر، گھڑی پہن کر گلی کے اندر نکلے اور کسی یتیم بچے کی نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے اور یتیم بچے کے دل میں آ جائے اللہ اس کا باپ زندہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو جوتے بھی دلائے، نئے کپڑے بھی دلائے، نئی گھڑی بھی دلائی، اس کو عید کی خوشیاں بھی دلائی۔ اگر میرا ابا ہوتا تو آج مجھے بھی یہ خوشیاں ملتی۔ یہ نہ ہو کہ وہ یتیم دوڑتا ہوا چلا جائے، اپنی اماں کے سامنے جا کر ڈیمانڈ کر دے، اماں فلانے کے بیٹے نے اچھے نئے کپڑے لیے ہیں، نیا جوتا لیا، مجھے بھی لے کر دو، اور اس کی بیوہ ماں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی مشکل سے اس کی روٹی پوری کر رہی ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، اگر اس نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آہ بھر دی کہ اللہ اگر آج میرے بیٹے کا بھی باپ ہوگا تو اس کو بھی خوشیاں ملتی۔ یہ نہ ہو کہ اس بیوہ کی آہ اور اس یتیم کی آہ کی وجہ سے اللہ تیرے بیٹے سے بھی اس کے سر کا سایہ چھین کر اس کی خوشیاں چھین لے۔ میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور اگر تو جہاں اپنے بیٹے کا خیال کرے گا، اپنے بچے کا خیال کرے گا، اگر وہاں کسی غریب کا، ہمسائے کا، یتیم کا خیال کر لے گا اور جو اس کی دعائیں نکلیں گی، اللہ کی قسم اللہ تیرے بیٹے کی خوشی کو بھی دوبالا کر دے گا۔ اور اپنے بچوں کا بھی یہ ذہن بڑھاؤ۔ آؤ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، صبح صبح عید والے دن میرے آقا نکلے، عیدگاہ کی طرف دیکھا کہ راستے کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، بچے بڑی خوشی منا رہے ہیں، سارے بچے خوش ہیں، ایک بچہ کھڑا ہے ایک سائیڈ کے اوپر ہو کر، وہ بڑا مایوس ہو کے کھڑا ہے، غم زدہ ہو کے کھڑا ہے، خاموش ہو کے کھڑا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، میرے آقا تشریف لے گئے، اس بچے کو بلایا، اس کے سر مبارک میں ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی آپ کو نیکیاں عطا فرما دیں گے، اتنی آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، اتنی اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا تو نہیں کھیلتا، تو نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، تو عید کی خوشی نہیں مناتا۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بچے کھیل رہی ہیں ان کے والدین زندہ ہیں، میرا ابا اللہ کے پاس چلا گیا ہے، مجھے کوئی کپڑے دلانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی عید کی خوشیاں دلانے والا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف جانا تھا، عیدگاہ سے واپس تشریف لائے، اس بچے کو ساتھ لے کے آئے، پہنچے گھر، فرمایا عائشہ
اللہ رب العالمین نے تیرے لیے خیر بھیجی ہے، یہ ایک بچہ میں لایا ہوں، یہ یتیم بچہ ہے، اس بچے کو نہلاؤ، میرے حسن و حسین کے کپڑے منگا کر اس کو اچھے اور خوبصورت کپڑے پہناؤ۔ آج کے بعد اس بچے کو فرمایا بیٹا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد رسول اللہ تیرا ابا ہے اور عائشہ تیری اماں ہے۔ اماں عائشہ نے کپڑے پہنا دیے اس کو، اس کی عید کی تیاری کرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر چلنے لگے۔ فرمایا بیٹا یہ بتا کہ جب تیرا ابا تجھے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتا تھا، تجھے پیدل لے کے جاتا تھا یا تجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے میرا ابا کندھے کے اوپر بٹھا کے لے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے کے گئے، اپنے حسن و حسین کو کندھے پہ بٹھاتے، اپنے حسن و حسین کو اٹھاتے، اپنے حسن و حسین سے پیار کرتے، اپنے حسن و حسین سے محبت کرتے، لیکن عید والے دن اپنے حسن کو کندھے پہ نہیں بٹھایا، اپنے حسین کو کندھے پہ نہیں بٹھایا۔ عید والے دن ایک یتیم کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ جب وہ بچہ گزرا وہاں سے اس بچے نے کہا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے میرا ابا نہیں ہے، تم تو کہتے تھے میں یتیم ہوں، یہ دیکھو میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، آج میرا ابا محمد رسول اللہ ہے اور میری اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ان میں سے کئی بچے بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ خواہش تمنا کا اظہار کیا ہوگا کاش ہمارا ابا نہ ہوتا تو آج ہمارے ابا بھی محمد مصطفیٰ ہوتے اور ہماری اماں بھی اماں عائشہ صدیقہ ہوتی۔ یہ صرف خالی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہوتے ہوتے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میں پورا واقعہ تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا، ان کے والد پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ پیسے لے لو ہمارا بچہ واپس کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، لے جاؤ۔ باپ نے کہا کوئی اولاد بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاتی، کوئی اولاد بھی باپ سے دور ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ پوچھ لو، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باپ نے حضرت زید اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگا زید آؤ چلیے۔ حضرت زید نے کہا ابا جان بس اب جو پیغمبر کے پاس میں آ گیا ہوں، اب میرا ابا پیغمبر ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائی اسی لیے یہ عید آنے والی ہے، عید کے موقع کے اوپر اپنے ساتھ اپنے دوسرے یتیموں کا خیال کر لینا، بیوہ کا خیال کر لینا، اپنے ساتھ ہمسایوں کا خیال کر لینا، غرباء کا خیال کر لینا، مساکین کا خیال کر لینا۔